رات کو سوتے وقت دولت والی یہ ایک تسبیح جس نے پڑھی، صبح اٹھتے ہی غیب سے 300 کروڑ ملے۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو دولت بارش کی طرح آپ کے گھر برسے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی، دولت کو آپ سے محبت ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں، پورے عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی پیسوں والی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سچے دل اور سچی اور پکی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہن رات کو سوتے وقت صرف اور صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس وظیفے کو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور صبح اٹھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے صبح اٹھتے ہی آپ کو مل جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے، 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 2-3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں ہی عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں کچھ عطا نہ کروں، جس کے لیے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو اللہ والو، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو ایک ایک آیت ہے، جو ایک ایک زبر زیر پیش ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن پاک کو جو شخص اپنے سینے سے لگا کر چوم لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی اللہ رب العزت کے ناموں کا اور قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم چیز ہے۔ آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے، جن کا نہیں ہے وہ آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے مانگ لیں۔ آپ کو 10 دنوں کے اندر اندر آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے مکان میں رہنا بھی
ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ اپنا سامان نکالو کیونکہ ہم خود اس میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی بات پسند نہیں آتی اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اگلے سال کہاں جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ کر سکتے ہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کے رات کے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور آسان فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی ایک ذاتی شاندار سواری ہوگی۔ آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی، کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ اللہ والو، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم پھر سر بھٹکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ نا چیز کو دعائیں دیں گے۔ مختصر سا عمل ہے، جو بھائی رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے، صبح اٹھتے ہی اسے مل جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لیں۔ رب کریم نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا ہے۔ وہ صفاتی نام اللہ الصمد ہے۔ آج مجھے آپ کو پوری دنیا میں ساری مخلوقات کو جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ کی بے نیازی ہے، وہ اللہ الصمد کی صفت سے مل رہا ہے۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو رزق دینے والی صفت اللہ الصمد سے پکارنا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد 11 بار پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جتنی بار بتایا جا رہا ہے آپ نے اتنی ہی بار پڑھنا ہے، کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑے کمال کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ بھی قرآنی سورت کا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے صبح اٹھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو ایسی ایسی جگہوں سے اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا پاورفل اور تیز ترین ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک صبح اٹھتے ہی پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی
محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔